بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے، ہم سب اچھے مسلمان بنیں اور اچھے اہل حدیث بنیں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ کا یہ احسان بہت بڑا ہے آپ پر کہ آپ کو اصل جو اسلام ہے، اصل جو دین ہے، اس کی اس نے پہچان عطا فرمائی ہے۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ سچ کہتے ہیں کہ عظیم لوگوں کی زندگی بھی عظیم الشان ہوتی ہے اور موت بھی عظمتوں کی گواہ۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کے عظیم خانوادے میں 2 اکتوبر سن 1938 کو پیدا ہونے والے ساجد میر نے تعلیم و تعلم کے بعد مشن کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ 88 سالہ ایسی بھرپور زندگی گزاری کہ آج دنیا بھر میں پھیلے لاکھوں لوگ ان کے لیے دعائیا ہاتھوں کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں۔ پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ فہم و فراست کے پیکر، جرت و بے باکی کی مثال، تدبر اور تحمل کے ترجمان اور محبت و دل نوازی میں مجسمہ اخلاق تھے۔ میں صرف اتنی بات یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے اور جماعت نے مجھے کس کرسی پر بٹھایا ہے، صرف اتنی بات یاد رکھتا ہوں۔ یہ کرسی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی ہے، یہ ابن تیمیہ کی کرسی ہے، یہ امام مالک کی کرسی ہے، یہ سید داؤد غزنوی کی کرسی ہے، اور یہ علامہ احسان الہی ظہیر کی کرسی ہے۔ سن 1987 میں آپ کو صدمے سے دل برداشتہ جماعت ملی، مگر آپ نے اللہ کے فضل سے اپنی لیاقت و صلاحیت، حکمت و علم، وسعت نظر اور دور اندیشی سے اسے متحد بھی کیا اور زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عزت و آبرو کے ساتھ چلنے کے قابل بھی بنایا۔ تبلیغ سب سے بڑا ہدف ہے ہمارا، بنیادی مقصد ہے ہمارا، اور آج کل تبلیغ کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پیغام چینل کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھا طریقہ کار اور ابھی تک سامنے کوئی نہیں آیا۔ آج جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی شخصیت اور قیادت کی ایک ایک ادا منفرد مثال بن کر دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ جو جھنڈا انہوں نے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا اور منہج سلف صالحین کا اٹھایا تھا، انشاءاللہ ہم اس جھنڈے کو اللہ کے فضل و کرم سے جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ مل کر علماء کی معیت میں، جماعت کے ذمہ داران کی معیت میں انشاءاللہ اس جھنڈے کو بلند رکھیں گے، اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قافلے کو انشاءاللہ آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ کی زندگی بھر کی قیادت و سیاست کا ہر لمحہ بے مثال ہے اور ہر مرحلہ لاجواب۔ قومی و عالمی سطح کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہم کشمیر ایشو کو نہیں چھوڑ سکتے، کشمیر افیئر سے صرف نہیں، کشمیر ایشو جو ہے کشمیر کا، اس کو ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے۔ مسجد کا ممبر ہو یا ایوان پارلیمنٹ، جہاں تک اہل بیت، ایک منٹ پلیز، اہل بیت اور صحابہ کرام اور امہات المومنین کے احترام کا تعلق ہے، اس کی بات احباب نے کی، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل، اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں اضافہ کرے گا، اس کے لیے گراؤنڈ فراہم کرے گا۔ ملکی مجمع عام ہو، میڈیا کا میدان ہو یا کوئی غیر ملکی دورہ، اہل حدیث کے اس فرزند نے اسلاف سے تعلق علاج رکھتے ہوئے